بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ بات رکھی تھی کہ اگر ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے دلیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ کو بتلایا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نہ لینے سے کیا پریشانی آتی ہے اور شیطان کس طرح سے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتا ہے۔ آئیے چنانچہ ملاحظہ ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیته فذكر الله تعالى فقال الشیطان لأصحابه لا مبیت لكم ولا عشاء وإذا دخل الرجل بیته فلم يذكر الله تعالى وقال الشیطان لأصحابه أدركتم المبیت ويقول ولم يذكر الله تعالى عند طعامه فقال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء، رواہ مسلم۔ محترم ساتھیوں اور دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم تو ولا عشاء، نہ تمہارے لیے یہاں پر کوئی رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رات کا کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ آج تو تم نے رات گزارنے کی جگہ کو پا لیا ہے۔ اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب نہیں کرتا ہے کھانے کے وقت میں تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے پا لیا رات گزارنے کی جگہ کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے کھانے کو بھی رات کے پا لیا۔ روایت کیا ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا، اس روایت سے اس بات کی جانکاری ہوئی کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا نہ پڑھے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ گھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے اور شیطان وہاں پر رات گزارتا ہے، اور شیطان رات گزارنے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آدمی بسم اللہ کہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر آدمی جو ہے نہیں کھاتا، کھانا کھاتے وقت وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو ایسی صورت میں شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج تو رات گزارنے کی جگہ تم کو مل گئی ہے، تمہیں اس کی دستیابی ہو گئی ہے، تمہیں حصول اس جگہ کا ہو گیا ہے جہاں تم آرام کرو گے۔ چنانچہ وہ اپنے چیلوں کو اور اپنے تمام کارندوں کو بلا لیتا ہے اور اس گھر کے اندر شر، فساد اور بگاڑ شیطان پیدا کرتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کھانے میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے اور ہمارے گھر کے رات کے گزارنے میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بستروں میں آ جاتا ہے، وہ ہمارے گھر کے حالات میں آ جاتا ہے، گھر کے اندر سے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ شیطان اس گھر میں جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور جس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔
لہذا میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں یا آپ کے بچے داخل ہوں تو آپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں اور آپ اپنے آپ کو بھی اس بات کا پابند کریں کہ جب آپ گھر کے اندر آئیں تو وہ دعا پڑھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. انشاءاللہ وہ دعا بھی میں آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے. لہذا وہ جب گھر میں داخل ہونے کے مسائل آئیں گے تب میں بتلاؤں گا، لیکن آج مجھے جو کہنا ہے وہ بسم اللہ کے سلسلے میں کہنا ہے کہ بسم اللہ اگر کسی کھانے پہ نہیں کہی جاتی ہے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے. لہذا میں اپنے تمام بھائیوں اور ساتھیوں سے جو ہماری ویڈیو کو برابر دیکھ رہے ہیں اور برابر لائک اور شیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب کے سبسکرائب بن رہے ہیں، ان تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے کھانے کے معاملات میں برکت اور رحمت آئے اور ہمارے گھروں میں برکت پیدا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں اور اپنے کھانوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے تاکہ شیطان کے ہم ہر شر اور اس کے ہر فساد اور بگاڑ سے محفوظ رہ سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین.